اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو امن اور شانتی اور سلامتی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، اسلامی تاریخی اعتبار سے اس نئے سال کے سب سے پہلے جمعے میں اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نئے سال کو پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا سال بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، ہم لوگ جس ماحول میں جی رہے ہیں، یہاں حقیقت روایتوں میں کھو گئی اور خرافات میں ہم سب لگ گئے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ جب حقیقت کی ساری چیزیں ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہوتی جائے گی، کوئی روشنی کا چراغ نہیں جلائے گا، کوئی بلب نہیں لگائے گا، تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آج 1446واں سال ہجرت کو ہو گئے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے 1446 سال گزرنے کے بعد اگر صحابہ کرام کو کوئی گالیاں دے، صحابہ کرام میں بھی وہ صحابی جو قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ جنت تک کے ساتھی ہیں، میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک طرف عمر ہوں گے اور ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوں گے۔ تو اگر صحابہ کرام میں سے بھی وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سبقت کر گئے وہ لوگ جو ایمان لائے سب سے پہلے اور پھر ہجرت کر لیا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعوت حق کو لے کے آئے تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو افراد جتنے نبی سے قریب تھے وہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ بیوی اور شوہر کا تعلق ہے، بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا اور فوراً ایمان لے آئی، دوست نے اپنے دوست کو دیکھا فوراً ایمان لے آئی۔ میرے عزیزوں، مگر آج پوری دنیا میں کچھ بے ایمان لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح سے شام تک صحابہ کو گالی دیے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا، اور خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بدنصیب ایسے لوگ ہیں۔ ابھی لوگ حج کو گئے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوں گے جو لوگ گئے ہوں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من زار قبری زار حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ مجھے اپنی حیات میں مجھے اس نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری قبر میں آ کر کے صلاۃ و سلام پڑھ کے جائے گا میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہے۔ آقا نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو میرے قبرستان ہے جنت البقیع، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی 70,000 ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ مگر وہ عقل کے اندھے لوگ حج کو تو جاتے مگر زیارت رسول کو نہیں جاتے، رسول کے روضے کے پاس نہیں جاتے، صلاۃ و سلام پڑھنے نہیں جاتے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ وہاں پر ابو بکر و عمر ہے اس لیے ہم نہیں جاتے۔ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اختلافی بات کرتے ہیں۔ میرے یارو، صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اے لوگوں، صحابہ کے خلاف کچھ بھی بکواس مت کرنا، کتے کی طرح مت بھونکنا، اس لیے کہ صحابہ کو میں نے صحابہ بنایا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ واہ واہ، کیا شاگرد اور کیا استاد اور کیا لکھنے والا اور کیا پڑھنے والا۔ کسی کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دے دی تو وہ صحابہ کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، تقریر کرنے کا ملکہ آیا تو صحابہ کے خلاف جو ہے غلاست بکتا ہے۔ اگر کسی نے موقع دیا تو وہ منبر و محراب پر بھی صحابہ کے خلاف بکتے ہیں، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سارے کے سارے صحابی، یہ جو سارا کا سارا کنبہ ہے، یہ سارا کا سارا برادری ہے، یہ سب کے سب ستارے کی مانند ہے۔ جیسے چاند کے آزو بازو سارے ستارے ہیں، میں چاند ہوں اور یہ میرے صحابی ستارے کے مانند ہیں، میری بھی اتباع کرو گے تمہیں جنت ملے گی، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کر لو سیدھا جنت ملے گی، اور اگر ان میں سے کسی کے شان میں گستاخی کرو گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، مگر مسلمان سے پوچھے کہے گا نحوست والا مہینہ، بربادی والا مہینہ۔ مسلمان سے پوچھئے
گھر بدلوگے؟ کہا نہیں نہیں، محرم سفر میں ہم نہیں بدلتے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہا نہیں، محرم میں بدلوگے بربادی آئے گی، سفر میں بدلوگے گھر بدر ہو جاؤ گے۔ اچھا کس نے کہا آپ سے؟ تو کہا ہم نے وہ فلانی کتاب میں پڑھا تھا۔ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ اس مہینے میں شادی کریں گے تو بیوہ ہو جائیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شادیاں محرم الحرام میں ہوئی۔ یاد رکھیے، جس کا نبی محرم میں شادی کرے اس کا امتی کہتا ہے محرم میں شادی کرو گے تو شادی آبادی کی بربادی لائے گی۔ نبی سے زیادہ تم سمجھدار ہو گئے، نبی سے زیادہ تمہیں صلاحیت آ گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں اسی محرم الحرام میں ہوئی۔ اور پھر آئیے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ من اذاہا فقد اذانی، ارے فاطمہ کو جس نے تکلیف دیا اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیا۔ اس سے آگے اور کچھ کہا جا سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دیا اور جس نے اس کی اولاد کو ذبح کر دیا، جو اس کی اولاد کو تڑپا تڑپا کے مار دے، دریاؤں میں پہرا لگا کر کے پورا تباہ و برباد کر دے، اور 1 2 نہیں بلکہ نبوت کے خاندان کے 72 آدمیوں کو، 72% کو، جن لوگوں نے نبوت کے خاندان کو اجاڑا، اور جب دیکھا کہ ساری دنیا میں تو ہماری ناک کٹ گئی، ہم نے حکومت کے لیے، ہم نے درباریوں کے لیے، ہم نے انعام کے لیے نبوت کے چراغ کو گل کر دیا ہے، اب لوگ ہمارے اوپر لعن و طعن کریں گے، تو فوراً چولا بدلا۔ جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ حکومت آ رہی ہے تو زندہ باد زندہ باد، جیسے دیکھا یہ حکومت آ گئی تو ادھر سے پلٹ کے ادھر آ گیا، پھر ادھر کا زندہ باد لگا دیا۔ تو ایسے اس ٹائم میں جنہوں نے نبوت کے خاندان کے 72 آدمیوں کو، اور اس میں سے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ حسین کیا بتاؤں ان کا مقام اور مرتبہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے کمر پہ بیٹھ جائے، حضور سجدے میں ہے، حضرت حسن اور حسین نبی کے قبر پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے سجدہ کو لمبا کر دیا، اٹھے نہیں۔ کیوں اٹھیں گے؟ بچے گر جائیں گے۔ جو ہے آپ تصویر پڑھتے رہے، جب بچے کھیلتے کھیلتے اتر گئے، پھر نبی اپنے سر سے سجدے کو اٹھایا اور تشہد میں بیٹھے تو اپنے نواسوں کو دونوں کو اپنے زانوں پہ بیٹھا لیا، اور بیٹھانے کے بعد جو ہے آپ اللہ کے لیے جو ہے تسبیح و تحلیل کرتے رہے، اور نواسہ رسول اپنے زانوں میں بیٹھے رہے۔ ایک بار کا واقعہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جمعے میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا میرے آقا نے فرمایا کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے، یعنی کہ وہ عربی والا خطبہ، یہ خطبہ نہیں، وہ عربی والا خطبہ، تو پھر جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر نہ کسی کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہے، نہ کسی کے لیے تسبیح پڑھنا چاہیے، نہ کسی کے لیے دعا مانگنا چاہیے، کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ کو اس ٹائم پہ کیا کرنا، کان لگا کر کے خطبے کو سننا ہے۔ سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو اشارے سے کہا یہ سب ذرا پوری کر
لو. ادھر امام خطبہ دے رہا ہے, آپ کی نماز کا ثواب ختم. آپ دعا کر رہے ہو, آپ کی نماز کا ثواب ختم. آپ سلام کر رہے ہو, آپ کی نماز کا سلام ختم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے نواسا حضرت امام حسن مسجد میں داخل ہوئے. دروازے کو اونگلتے ہوئے, بچہ چھوٹا تھا, پاؤں لگا گر گئے. ابھی گرے ہیں, نبی خود منبر سے نیچے اتر آیا, گود میں اٹھایا, چوما, بوسہ دیا. اس کے بعد پھر اس منبر پہ بیٹھے اور بازو میں حضرت امام حسن کو بیٹھا کر کے کہا, ان ابنی سیدی, یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. میرے بھائیوں, وہ حضرت امام حسن اور حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہم بیان کریں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا, سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین. ارے جنت میں جوانوں کا سردار ہوگا, یہ پھول مہکتا ہوا ہوگا, یہ میرا حسن اور حسین ہوگا. اتنا بلند و بالا مقام ہے. مگر یہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ماتم شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی جاتی ہے. آپ کے شرع مبارک کا ایک سجرہ بنایا جاتا ہے, آپ کو تیروں کا پیوست کر کے دکھایا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے غیور مسلمانوں, نوجوانوں, خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور پھر ہر سال ہمیں یہی دکھایا جائے, اس طرح تمہیں قتل کیا گیا, اس طرح تمہارے باپ کو قتل کیا گیا, کیا ہم برداشت کریں گے؟ جب تک آپ اس پورے واقعے کو غور سے پڑھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تب تک آپ اصلیت کو نہیں پہچان سکتے. اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے, یہ جمعے کا وقت مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت امیر معاویہ, میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کیونکہ نہ آپ کے پاس ٹائم ہے, ماشاءاللہ آپ بزی لوگ ہیں. بہت غور سے سنیے گا, 2-4 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ انعام تحفے کے طور پر دے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا جو باغ ڈور آیا میرے آقا کے زندگی میں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے؟ میرے آقا بیمار تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا, مروا ابا بکر یصلی علی الناس, اے لوگو جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا, یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دے دیجئے, میرے ابا کے پاس اتنی صلاحیت نہیں, وہ آپ کے غم میں نڈھال ہے, رو رو کے برا حال ہے, وہ نماز نہیں پڑھا سکتے, بہت پریشان ہیں وہ آپ کی جدائی کی وجہ سے. اے اللہ کے نبی آپ کسی اور کو حکم دے دیجئے تاکہ وہ نماز پڑھا دے, میرے ابو تو نہیں پڑھا سکیں گے. اللہ کے نبی نے کہا, یا عائشہ کسی اور کو کیسے حکم دے دوں, تیرے ابو سے بہتر کوئی ملتا تو نہیں, تیرے ابو سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آتا. اس لیے اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بن سکتا ہے, میرے مصلی میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے, باقی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ نبی کے زندگی میں طے ہو گیا کہ نبی کے بعد
नबूवत की जिम्मेदारी, यानी जो काम नबी कर रहे थे वही काम अब कौन करेंगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करेंगे। शॉर्टकट बता रहा हूं, याद रखिएगा। अगर तफसील से किसी को सुनना हो, वक्त लेके मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा ये झगड़ा क्या है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल खलीफा रहे। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। आपके बाद खिलाफत आई, सारे सहाबा ने मुत्तफका तौर पर, उसमें से एक सहाबी भी नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि हम उमर को खलीफा नहीं मानेंगे। सारे सहाबा जितने थे उस टाइम में, चाहे वो शिया थे या सुन्नी थे। आज ये झगड़ा चल रहा है, सारों ने मिलकर कहा, उसमें हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत अमीर माविया भी मौजूद थे। कहा कि इसके बाद उमर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, उमर ही बने। इसीलिए कहा जाता है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उमर और अगर 10 साल जिंदा रह जाते तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं होता। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई। और क्यों ना हो, मेरे आका ने खुद फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर। अरे मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला चालू होता, अगर नबी और आते दुनिया में, तो मेरे बाद यकीनी तौर पर हजरत उमर नबी बनाए जाते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के अंदर वो सलाहियतें रखी है कि उमर फर्श पे बोलता था तो अर्श कुरान बन के नाजिल होता था। मेरे आका और हजरत उमर और सारे सहाबा गए, उमरा करने के लिए गए। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तबीयत चाह रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, तेरा दिल चाहने से नहीं बल्कि रब ने मुझे अभी तक कोई हुक्म नहीं दिया कि नमाज कहाँ पढ़नी है, तुझे जहां चाहे वहां पढ़ ले। मगर उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि यहाँ पढ़ो। इधर उमर ये कह रहे हैं, उधर हजरत जिब्राइल आ गए और आके कहने लगे, वत्तखदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको हुक्म दे रहे हैं कि आप उम्रा के तवाफ के बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम पर जो है नमाज अदा करें। उमर जमीन पे जो सोचता है अल्लाह अर्श उसे नाजिल फरमा देता। तो हजरत उमर का ये मकाम और मर्तबा, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर खलीफा बने और आप 10 साल खलीफा बने। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बेहतरीन अंदाज में इस्लाम फैल रहा है। पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाने का जो नक्शा बनाया वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बनाया, उसको अमली जामा हजरत उमर फारूक ने पहनाया। उसके बाद 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील। हुजूर जब जा रहे थे तो मक्का और मदीने में इस्लाम था। फिर हजरत सैयदना अबू बकर ने नक्शा बनाया और हजरत उमर ने उसको 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला दिया। कैलकुलेटर लेके जाके घर में हिसाब करिएगा। हमें तो यहाँ 30-40 साइड का हिसाब आता है, कहाँ 22 लाख मुरब्बा मील करेंगे। 30-40 भी खरीदना आज बेंगलोर में बहुत मुश्किल है कि नहीं? पूरी जिंदगी कमा के एक 30-40 नहीं खरीद सकते। वो उमर को देखिए कि आपने 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लामी निजाम को कायम किया और उस पूरी रोए जमीन पर किसी मजहब पर कोई अत्याचार नहीं होता, किसी पर कोई जुल्म नहीं होता था। यहाँ तक कि किसी
کسی جانور پر بھی ظلم نہیں ہوتا تھا. ایک کتے کو بھی پانی پلانے کا انتظام ہوتا تھا. روڈ پہ چلنے والے کے لیے ہر 40 میل پہ فری رہنے کا گھر اور ٹھکانہ اور کھانا اور پانی سب ملتا تھا. یہ اسلام کا دین تھا. آج اس کو بدل کر کے ہر 60 کلومیٹر پہ آپ روڈ ٹیکس دیتے ہو. یہ اسلام اور یہ دنیاوی نظام کا فرق ہے. اسلامی نظام آئے گا تو سہولتیں آئے گی, دنیاوی نظام آئے گا تو انسانوں کے لیے پریشانیاں آئے گی. تو بہرحال حضرت عمر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, کب شہید ہوئے یاد ہے کسی کو یاد ہے؟ لے دے کے 10 محرم ایسا لگتا ہے کہ 10 محرم کبھی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے 10 محرم کو آپ خوب جو کر سکتے ہیں کریے. ارے 10 محرم سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی محرم کی پہلی تاریخ میں شہید ہوئے. اور کہاں شہید ہوئے؟ منبر رسول پہ شہید ہوئے, محراب رسول پہ شہید ہوئے. آپ نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے عالم میں فیروز نامی ایک مجوسی آگ کا پجاری منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا, پہلے سے ہی خنجر لے کر کے. آپ جیسے ہی نماز کی نیت باندھے بڑی بڑی سورتیں پڑھاتے تھے. فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکل کر کے ایسا وار کیا, ہمارے امیر المومنین کا پورا پیٹ چاک ہو گیا. گرنے سے پہلے پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے, ان کا ہاتھ پکڑا, آگے بڑھایا. آپ ادھر خون میں تڑپ رہے ہیں مگر اشارہ دیا, اے لوگوں میں عمر ہوں, میری زندگی چلی جائے تو چلی جائے مگر اس مصلی کا لاج رکھنا, نماز نہ جانے پائے, نماز کو پوری کرنا. حضرت عمر تڑپتے رہے اور صحابہ نے اطمینان سے نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا, میرا مارنے والا, مجھے شہید کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ جہنمی نے دیکھا کہ اب تو میں بچوں گا نہیں, اس نے نکلنے کی کوشش کی. وہ مسجد عائشہ کے لوگوں کی طرح چھوٹے دل والے لوگ نہیں تھے کہ ادھر سے نکل جاتا. وہ نکلنے کی کوشش کیا مگر وہ مجاہدوں کا صفحہ تھا. اس نے بہت کوشش کی مگر نکل نہیں پایا. سوچا کہ اب نماز ختم ہوگی, میں مارا جاؤں گا. اس نے خود ہی اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا. عمر کا نشانی یہ ہے, عمر سے جلنے والا, عمر کو گالی دینے والا اپنے اوپر ہمیشہ حملہ کرتا ہے. آج بھی روڈوں پہ دیکھ لینا جو اپنے جسم کو چھلنی کر رہا ہے وہ عمر کا دشمن ہے. اور عمر کا دشمن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک راستے پر عمر اور شیطان جمع نہیں ہو سکتا. جس راستے پہ عمر ہوگا وہ شیطان نہیں جائے گا. شیطان عمر کو دیکھ کے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے. میرے بھائیو, تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس مہینے کی پہلی تاریخ خون سے رنگا ہوا ہے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگا ہوا ہے. اگر آپ 10 تاریخ کو یاد کرتے تو پہلی 1 تاریخ کو یاد کریے کہ عمر کو شہید کیا گیا. اور عمر کو کیوں شہید کیا گیا انشاءاللہ شان عمر میں پھر کبھی بتاؤں گا. تو بہرحال حضرت عمر جب شہید ہو گئے تو اب مسئلہ چھڑ گیا کہ اب خلیفہ کون بنے گا, اب خلیفہ کون بنے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لسٹ بنایا, اس میں بڑے بڑے صحابہ کا نام تھا. لوگوں نے سفارش کی کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے کا نام بھی اس میں لکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابہ,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والا، مگر حضرت امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کا نام اس میں نہیں لکھتا۔ بہرحال اس سارے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عثمان کے پاس کتنی مربع میل کی زمین آئی؟ 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی حکومت حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی۔ یاد رکھیے کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی حکومت حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عثمان زمین پہ چلتا ہے تو آسمان میں فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان کے بارے میں آیا کہ اے عثمان، اگر محمد کو 40 بیٹیاں ہوتی اور ہر بیٹی کے بعد تیرا انتقال ہو جاتی، میں 40 کے 40 کو تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ مثال نہیں ملتی کہ کسی نبی نے ایک شخص کو 2 بیٹیاں دی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 بیٹیاں دی۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی سے آپ نے شادی فرمائی، پھر دوسری کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی مسجد کے کونا پکڑ لیا، روتے رہے بلبلاتے رہے۔ میرے آقا نے کہا عثمان کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اس لیے نہیں روتا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی میں اس لیے روتا ہوں کہ آج سے محمد الرسول اللہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ میری بیوی ہی نہیں تھی، وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرا رشتہ تھا۔ اللہ کے نبی آج سے عثمان یتیم ہو گیا کہ آپ کی بیٹی نہ رہی، میں آپ کا رشتہ دار نہ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان، اگر محمد کو 40 بیٹیاں اللہ دے دے، 40 کے 40 میں تیرے حوالے کر دوں، ایک ایک کر کے انتقال ہوتا جائے، سب کے نکاح میں تیرے ساتھ تھا۔ میرے بھائی، حضرت عثمان بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس اسلامی حکومت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بڑھتے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچاتے ہیں۔ ملا تھا کتنا؟ 22، اب پہنچائے کتنے؟ 44، یعنی 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ اب جب اسلام پھیل رہا ہے تو اسلام کے دشمنوں کو پیٹ میں درد شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسلام کو کیسے روکا جائے، اس اسلام کو کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے ایک پلان بنایا، فری پلان بنایا، اور بنانے کے بعد اس مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر کے وہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ بہرحال اب وقت ہو چکا ہے، اخیر میں آپ کو بتا دوں، شارٹ کٹ میں 2-3 اعلان یہ ہے، اگرچہ وہ بیان ہی ہے مگر اعلان کے طور پر سن لیجئے۔ آج آپ سب عہد کیجئے کہ ہم میں سے کوئی شخص ادنا صحابی کے بارے میں بھی کوئی گستاخی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری جان چلی جائے، ہم کسی ادنا صحابی کے بارے میں نہ کوئی گستاخی کریں گے، نہ سنیں گے، نہ کرنے والے سے ہم مطلب کرنے والے کا ساتھ دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اڑتی ہوئی خبر ملی، تحقیق مجھے معلوم نہیں ہے، کہ ہمارے کچھ اوباش لوگ جن کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جو ٹک ٹاک اور فیس بک کے دل دادا ہیں، جو عیاشی اپنا ذہن بناتے ہیں، جن کے ذہنوں میں گندگی اور غلاظت ہے، ان لوگوں نے طے کیا ہے کہ 10ویں محرم کو وہ لوگ ایک جلوس نکالیں گے۔ اگر صحیح ہے
تو میری تائید کریے گا، غلط ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے کسی نے آپ ہی کے علاقے سے فون کر کے کہا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایمان مجھے عزیز ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ طے کیا ہے، وہ بھی اس علاقے میں مجھے تعجب لگتا ہے، جو علماء کا گڑھ ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، دیندار لوگ ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کہ وہ لوگ جلوس نکالیں گے اور نکالنے کے بعد وہاں پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر کے وہ لوگ چلائیں گے، نظر آتش کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ 1000 بار لعنت ہے میری اس کے اوپر، وہ اگر زمزم کے کنویں میں بھی جا کے اگر مرے گا تب بھی اس کا جو ہے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابو سفیان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، میرے آقا کے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، فرمایا وہ امیر معاویہ کی انگلیاں دیکھو کیسے چمک رہی ہے، جس سے وہ کاتب وحی بن کر کے اللہ کا قرآن لکھتا ہے۔ امیر معاویہ کے شان میں قرآن نازل ہو اور ہمارا نوجوان امیر معاویہ کا پتلا نظر آتش کرے، میں تیرا اسلام کیسے قبول کروں؟ میں تو محمد رسول اللہ کا اسلام کا ماننے والا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، ایسے چیزوں کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم کسی سے الجھنے کے لیے آپ کو نہیں بولیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہر نماز عبادت گاہ میں ہوتی ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں، شب برات کی نماز مسجد کے اندر، شب قدر کی نماز مسجد کے اندر، جمعے کی نماز مسجد کے اندر، 5 وقتہ نماز مسجد کے اندر۔ کوئی ایک عبادت آپ دکھا دیجئے جو روڈوں میں ہو رہا ہو۔ اسلام کی تاریخ میں روڈ پہ کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ 10 محرم میں روڈ کو جام کر کے کرتے ہیں، آپ ان میں سے مت جائیے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، وہ ان کا دھرم ہے، وہ لوگ کریں، مگر آپ لوگوں میں سے کوئی مت جائیے گا اللہ کے واسطے۔ اگر جائیے گا ہو سکتا ہے حضرت امام حسین آپ کا دامن پکڑ کے پوچھے، نالائقو، ہم نے اس دین کو بچانے کی خاطر اپنے گھر کے 72 آدمیوں کو قربان کیا اور تم اس دین کو شرمندہ کرنے کے لیے روڈ جام کیا۔ اگر حضرت امام حسین کا سوال کا جواب آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور جائیے گا، اور اگر نہیں ہے آپ روزہ رکھیے، عبادت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا، تو آپ کے اوپر ذمہ ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا 2 روزہ رکھیں، اس کا ثواب آپ جو ہے خاندان نبوت کو پہنچا دیں۔ باقی یہ شربت بانٹنا، یہ پنجا لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ سب خرافات ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اللہ نے خالص دین دیا ہے، اس پر آپ عمل کریں، اور جو لوگ یہ کرنے والے ہیں آپ اگر ان کو جانتے ہیں ان کو سمجھائیے کہ بھائی حوض کوثر میں جا کے حضور سے آپ کو جام پینا ہے، یہ غلط کام مت کرو۔ مان لے تو الحمدللہ، نہیں مانے تو ان کا کام ان کے اعمال کے ساتھ ہے، آپ ان میں سے نہ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔